براہ راست ابھی آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھا ہو تو ان کی میڈیا نے جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کراچی پورٹ کے حوالے سے وہاں پر بہت بریکنگ نیوزز چلائیں کہ کراچی پورٹ کو اٹیک کیا جا رہا ہے اور کراچی پورٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان نے جو اکانومی میں ٹیک آف کیا ہے اس کو وہ ڈیمیج کرنا چاہتے تھے۔ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری طریقے سے ناکام کیا۔ افواج پاکستان کی الرٹنس نے، پاکستان نیوی کی الرٹنس نے، وہ اس میں تو ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی وہ جو ایک ایفرٹ تھی اس کو کنٹینیو رکھا ایک اور پراکسی کے ذریعے۔ وہ جب وش پوری نہیں ہوئی تو اب یہ جو اٹیمپٹ ہے، یہ اٹیمپٹ یہ لوگ کرنے جا رہے تھے اپنے جو یہاں ان کی پراکسی ہے فطرت الہندوستان جس کا نام دیا گیا ہے، ان کے ذریعے، اور ان کی یہ وائس کٹس میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کراچی پورٹ کو اور پاکستان کے جو باقی پورٹس ہیں، اس میں گوادر پورٹ ہے اور کراچی کے 2 پورٹس ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ پہلے یہ سن لیجئے گا، پھر میں استاد استعمال ہو رہا ہے۔ دس از را ہینڈلر، جو را کا ہینڈلر ہے وہ اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے استاد کا۔ اس پر آپ غور کیجئے کہ استاد نے اس کو کون سا ہدف دیا ہے، استاد اس کو کون سا ہدف دے رہا ہے۔ چلائیے کر رہا ہے جس استاد کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ استاد بتا رہا ہے کہ گیٹ نمبر 1 پہ ہے، وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ بھی را کے جو ہینڈلرز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو آگے چلائیے پلیز۔ دیٹس آل، تھینک یو جی۔ دیکھیے میں فرام دا ڈے فرسٹ ان کو را فنڈ لشکر کہہ رہا ہوں، اور آج سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب سے مجھے پورٹ فولیو ملا ہوم منسٹری کا ان بلوچستان سنس 2013 اور بیفور دیٹ، اور اس کے لیے یہ تو بہت چھوٹے سے ایویڈنسز ہیں۔ ریاست کے پاس اس سے بڑھ کر بہت سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا اپروپریٹ فورم یہ نہیں ہے جس پر میں اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فطرت الہندوستان جو ہے ان کی وہاں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اب یہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے خوزدار میں بچوں کو شہید کیا اور ان کے ذریعے یہ شہید کر رہے ہیں، اور ان کا نام جب فطرت الہندوستان ہم کہہ رہے ہیں، ریزن یہ ہے کہ ان کو پلیز آپ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے یا باقی پاکستان میں بیٹھ کے اس کو خدا را بلوچ سے نہ جوڑیں۔ بلوچ کی اپنی ایک تہذیب ہے، بلوچ کا اپنا ایک تمدن ہے، بلوچ کے اپنے نارمز ہیں، وہ جنگی نارمز جو ہیں وہ سارے نارمز انہوں نے ختم کر دیے ہیں، اور یہ کسی پنجابی کی کلنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کی کلنگ کر رہے ہیں۔ اس میں معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس میں تمام ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پر را فنڈڈ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان۔ دس از واٹ فرام ڈے فرسٹ میں کہہ رہا ہوں، اور آج اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایویڈنسز ہیں، آج کا بھی اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی جو اکانومی ٹیک آف کرنے لگی ہے یہ ان کو پنچ کر رہی ہے، اور پاکستان کے پورٹس کو جب وہ ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ پہلے وہاں پہ کوشش کرتے ہیں، انڈین میڈیا اس پہ شور مچاتا ہے، وہاں پر جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے پراکسیز کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی اس طرح کے ان کے حملے جو ہیں وہ بہت سارے ناکام ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے، اور ہم بلوچستان کے لوگ کم سے کم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ فطرت الہندوستان کا بلوچ سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا بلوچ نام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ پیورلی ٹیررسٹ ہیں۔ ان کو یہ جو نام یہاں پر دیے جاتے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ان کو اس لڑائی کو اس ڈیول مائنڈ سیٹ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو وائلنس ہے اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایک اور وائلنس ہے اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو ڈیول مائنڈ سیٹ سے اس نیشن کو باہر نکلنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری انٹیلیجنس ہے، رسپانس ہے، وہ سیکورٹی فورسز کی جو کیپیسٹی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے ناکام ہوں گے۔ جی پلیز۔ دیکھیے کیپیسٹی جہاں تک سیکورٹی فورسز کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ خود سوچیں کہ جس کی اماں پر یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کی ٹریننگ پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کے پیسوں پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کے کہنے پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، اس کی اپنی حالت تو ہم نے 9-10 مئی کو دیکھ لی۔
اس کے ماں پہ جنگ کرتے ہوئے ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اب آپریشن جو ہے اب بلوچستان میں اس طرح کا آپریشن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ کے پی میں کیا گیا تھا پورے ایک مالاکنڈ ڈویژن کو. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی بلوچستان میں تو ایک آرگومنٹ بلٹ ہوتا ہے کہ جی 70 سال سے طاقت کا استعمال. یہ کدھر ہوا ہے بلوچستان میں طاقت کا استعمال 70 سال سے؟ کوئی ایک گاؤں مجھے بتائیں جس کو خالی کیا گیا ہو, جس کو ڈسپلیس پرسنز ڈکلیئر کیے گئے ہوں, ان کے کوئی کیمپس لگائے گئے اور وہاں پر آپریشن کیے گیا. یہ اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سولوشن ہے کیونکہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں. جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو کوئی حرج نہیں ہے ملٹری کو یوز کرنے کی, لیکن یہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جو آپ رائز دیکھ رہے ہیں اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ ایک جو ان کو گیجٹریز ملے ہیں یو ایس وڈرال کے بعد بلیک مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو گئے اور ان کو ان کے ہینڈلز نے پہنچا دیے, خرید کے دے دیے, را نے ان کو یہ اسلحہ دے دیا اور اس سے یہ ہوا کہ ان کی تھوڑی سی کیپیسٹی بلٹ ہو گئی. دوسرا جو اپیزمنٹ کی ایک پالیسی ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھی کہ جہاں پر ٹی ٹی پی کی صورت پہ نظر آ رہی تھی, وہیں پر یہ بلوچ جو سیپریٹسٹ یا دہشت گرد ہیں ان کے لیے بھی دکھائی گئی. بہت سارے لوگوں کو چھوڑا گیا, بہت ساری جگہوں پر ہم نے اپنے کیمپس ویکیٹ کیے, بہت ساری جگہوں پر چیک پوسٹیں ختم کی, پروپیگنڈا ٹول کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز جو ہے یہ اس کا سولوشن ہے. احمد منصور 24 نیوز سے. ایک تو میں صرف یہ بات پہلے کروں گا کہ جو پہلگام میں ایک فالس فلیگ ہوا اس آپریشن اور کے بعد جو انڈیا نے خود کیا, ساری دنیا اس پہ اب بات کر رہی ہے دہشت گردی کے نام پہ. پاکستان پہ انہوں نے اٹیک کر دیا کہ جی ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے. ہم ثبوت بھی دے رہے ہیں, ان کی ویڈیوز آڈیوز لوگ بھی پکڑ رہے ہیں, کلبوشن بھی ہے, ابھی بھی آپ نے جیسے بتایا سب کچھ وہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم تو بارڈر پار کر کے انڈیا سے بدلہ لینے نہیں جا رہے, ہم تو وہاں جہاں جو فتنہ الہندوستان ہے یا فتنہ الخارج ہے ان کے خلاف یہاں کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک ذمہ دار ریاست کا یہی کردار ہونا چاہیے. بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کائنیٹک آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہوں گے اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہوں گے. کیا آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے یہ والی حکمت عملی, یا اس سے آگے کسی صورت ہمیں بڑھنا ہوگا, جو پہلے سوال بھی کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بجٹ بھی آ رہا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بلوچستان گئے تھے اور وہاں جو بلوچ سیاستدان ہیں ان سے کوئی بات چیت اور اس حوالے سے اگر کوئی آپ آگاہ کریں. دیکھیں پہلے سوال کا تو میں نے جواب دے دیا کہ میجر ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز وہ ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہم اینڈ گول اچیو کیا کرنا ہے وہ اچیو اسی طرح سے ہوگا اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز کے ساتھ. سیکنڈ جو آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ڈائلاگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے اور اس پر الیکشن ریفارمز پہ ڈائلاگ ہوتا ہے, اس پر گورننس پہ ڈائلاگ ہوتا ہے. جب فیلڈ مارشل آئے تھے یا پرائم منسٹر آئے تھے تب بھی یہ باتیں ہوئی تھیں. سب سے بڑا ایشو جو بلوچستان کا ادھر پاپ اپ کیا گیا, جس کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ میں اپنے انٹرو میں بھول گیا, اب میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, دیٹ از مسنگ پرسنس. کہ یہ پورا ایک انوائرمنٹ بنایا گیا ریاست کے خلاف, ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا ایک ڈائسی سبجیکٹ کو, کہ اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے. کے پی میں لوگ مسنگ ہیں, باقی ریجن میں لوگ مسنگ ہیں, ان کی بات کوئی نہیں کرتا, صرف بلوچستان کی کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ یہ ایک ایشو نیشنل ایشو بن گیا تھا, آج آپ کی حکومت نے پہلی دفعہ ہم نے کل وہاں پر لیجسلیشن کی ہے. اس لیجسلیشن کے تحت ہم وہاں پر جو سینٹرز ہیں وہاں پر لوگوں کو رکھیں گے, ان کے پیرنٹس کو پتہ ہوگا, میجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کریں گے. پھر ایک ہائی پاورڈ بورڈ بنایا ہے جس کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ چیئر کریں گے, وہ ان کی ایکسٹینشن کریں گے, سو دیٹ ہم وہاں جہاں ان کو سرورٹ کیا گیا ہے, ریڈیکلائز کیا گیا ہے, ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہے اسٹیٹ کے ساتھ, تو اس کے ساتھ ہم ان کو انٹیگریٹ کرنے بھی جا رہے ہیں, ان کی ٹریننگز بھی کرنے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ انویسٹیگیشنز بھی کرنے جا رہے ہیں. اور فار ونس فار آل یہ جو سیلف ڈسپیرنس اور انفورس ڈسپیرنس کا فرق ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ سیلف ڈسپیرنسز کی تعداد زیادہ ہے انفورس ڈسپیرنسز سے. انفورس ڈسپیرنسز جو ہیں وہ کرائٹیریا ایک یو این کا, اس کے مطابق آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں, خود سے نہیں کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو سیلف ڈسپیئر ہونے جا رہے ہیں, جو بی ایل اے کی لسٹ ہیں وہ کس کے پاس ہیں, وہ کم سے کم آج مسنگ پرسن فار ونس فار آل اسی ڈائلاگ کے ذریعے, اسی پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کل ہم نے اس کو بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا ہے, اور ہمارا یہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے گا. راشدہ سیال آزاد ڈیجیٹل سے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جیسے میرے کولیگ نے ابھی آپ سے پوچھا کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی,
جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے تو جو سیاسی قیادت ہے، جیسے کہ میں نام بھی لے دیتی ہوں، سردار اختر مینگل صاحب ہیں یا اس قسم کے جو بڑے قد کے سیاستدان ہیں، وہ ہمیں قومی مسئلے پر افواج پاکستان کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ اس طرح سے کھڑے نظر نہیں آتے جیسے کہ ہونا چاہیے. مسنگ پرسنس کی آپ نے بات کی تو وہ ایک اپنا مارنگ بلوچ کا جو ایک قصہ ہے اس میں وہ اپنا ایک احتجاج لے کر بیٹھ گئے. تو ہر اس ایشو کے اوپر اگر سیاسی قیادت اکٹھی نہیں بیٹھے گی تو کیسے آپ وہ یکجہتی لے کر آئیں گے؟ اس کے لیے پچھلے دنوں ایک تجویز تھی کہ میاں نواز شریف وہاں جائیں گے، وہ لوگوں کو جو سیاسی قیادت ہے ان سے ڈائیلاگ کریں گے. ابھی کیا ہے، کون ایسا لیڈر ہے، کون ایسی لیڈرشپ ہے جو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے، ان کے تحفظات دور کرے تاکہ آپ اس کمپلیکس قومی مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو کر چلیں؟ تھینک یو. دیکھیے، پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا یہ ہمیشہ سے بہت پازیٹیو چیز ہوتی ہے، لیکن اب صرف سیاسی لیڈر کسی دو چار کو بلوچستان کی اینک سے دیکھنا کہ اختر مینگل راضی ہوگا تو بلوچستان پورا راضی ہے، اختر مینگل ناراض ہے تو پورا بلوچستان ناراض ہے. دس یو ہیو بین ڈوئنگ فار لاسٹ 30-40 ایئرس. کیا آپ 3-4 لوگوں کی اینک سے بلوچستان کو دیکھتے رہے ہیں، آپ کو انہی کا نیریٹو ملتا رہے، انہی کے نیریٹو کو آپ بائے کرتے رہیں؟ جو دوسری سائڈ کی سٹوری ہے، آج 65 کا ہال ہے، بلوچستان اسمبلی ہے، اس کی ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی جب چیف اور تشریف لائے تھے اور وزیر اعظم صاحب، اور روزانہ ہماری اسمبلی میں اس پر پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور 100% کسی بھی ایشو پہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا اس پولرائزڈ ماحول میں میرا نہیں خیال کہ اٹ از پاسبل. بٹ اسٹل وی کیپ آن ٹرائنگ. ہم بار بار نیگوشیٹ کرتے ہیں، ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے ہوتی ہے، باقی اختر مینگل صاحب کی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے. لیکن وہ خود جب آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر تشریف لائے، ان کو انویٹیشن ہوا ہے، وہ نہیں آتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف آج کا یہ بیہیویئر ہے. اگر آپ اس بیہیویئر کو دیکھیں پیچھے، جب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جو ایک کامپرس لیڈر ہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو تب بھی اگر ریکارڈ نکالیں تو سی ایم ہاؤس میں ایک بھی وزٹ نہیں ہے سردار اختر جان مینگل کا. ان کا وزٹ یا ان کی پارٹی کے لوگوں کا وزٹ قدوس بزنجو صاحب کے ٹائم پہ ہمیں بڑا زیادہ نظر آیا تھا جب انہوں نے جام کمال صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل کی تو مکمل طور پہ حکومت کا حصہ تھے. یا پھر یہاں پر عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کچھ گیو اینڈ ٹیکس ہوتے رہے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے ایشوز کو یہ 2-3 لوگوں کے چشموں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے. ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کنسنسس ڈیولپ کرتی ہے، چاہے مائنز اینڈ منرل کا بل ہو، چاہے وہ یہ کل میں نے آپ کو بتایا جس طرح کہ یہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو ہم نے لیجسلیشن کی ہے، ہم نے کنسنسس بلڈ کیا ہے. میجورٹی آف دا ہاؤس نے جو ہے کل اس کو پاس کیا ہے. تو جتنے ممبرز بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک ممبر نے جو کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کی جماعت سے تھی، شاید خاتون ممبر نے اس کو اپوز کیا. باقی ساری اسمبلی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ پولیٹیکل کنسنسس ہے. اسی طرح منرلس کا جو ایکٹ تھا وہ ہم نے مکمل پولیٹیکل کنسنسس سے اس کو پاس کرایا ہے اپنی پروونشل اسمبلی سے، جس پہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل تھیں. تو بلوچستان میں ہم کے لیے بہت قربانیاں بھی دے رہی ہیں، آپریشن بھی جاری ہیں. ایک بات جو ہے کہ بلوچ جو لیڈرز ہیں انہوں نے لوگوں کا برین واش کیا، وہاں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا کہ انہوں نے فوج کے خلاف باہر نکلے، بلوچستان کی گورنمنٹ کے خلاف باہر نکلے. آپ کیا پولیٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے اس کو دوبارہ واپس لانے کے لیے، قومی دھارے پہ لانے کے لیے؟ کیا یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی نہیں تھی کہ 200% یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے؟ ہماری جو یوتھ ڈس انٹیگریٹ ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو وائلنس پہ اتر ہیں، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے اور بندوق کے زور پہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، وائلنس کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ان کے خلاف تو ظاہر ہے ریاست پاکستان نے وائلنٹ ہونا ہے، ان کے خلاف تو آپریشنز کرنے ہیں. ایک وہ یوتھ ہے جو یونیورسٹی کی ہے، جو کالج کی ہے، جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے اسٹیٹ سے بیکاز آف دا پروپیگنڈا، بیکاز آف دیٹ منفی پروپیگنڈا جو پچھلے 20-30 سال سے لگاتار ان کے دماغوں میں ڈالا گیا، اور اس پر خاص طور پہ سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک علیحدہ پھر ڈبیٹ ہے، ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہمیں میریٹوکریسی کو پروموٹ کر رہا ہے، ہم نے کرپشن کو روکنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں. آج الحمدللہ اس فورم پہ بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 99.99% ہم نے ایجوکیشن میں بھرتیاں کی ہیں، وہ میرٹ پہ بھرتیاں کی ہیں، اور اس کی بدولت 3200 اسکول 3200 اسکول جو ہیں وہ ہم نے بند اسکول جو 20 سال سے بند تھے وہ ہم نے کھولے ہیں. اسی طرح جو ہاسپٹلز ہیں وہ ان دور دراز علاقوں میں مشقے ایک جگہ ہے. کل مجھے
चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे साथ बैठे हुए मुझे बता रहे थे कि वो हमने अपने प्राइवेट पार्टनर को देख के वो हॉस्पिटल जो एक क्लास का हॉस्पिटल बना हुआ है फॉर लास्ट 20 ईयर्स, वो आज तक ऑपरेट नहीं हो उसका, वो कल हमने उसका एग्रीमेंट किया, हम उसको खोलने जा रहे हैं। सो दूर दराज इलाकों में वो हॉस्पिटल्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, मेरिटोक्रेसी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरिट पे, बजट आपका बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 90% स्पेंडिंग हो रही है उसकी। इससे पहले ये 30, 40, 50, 60% से ऊपर कभी नहीं गया, तारीख में कभी नहीं गया। सो दीज आर द रिफॉर्म्स जिससे हम उस यूथ को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे टुवर्ड स्टेट, और हमारा जो नैरेटिव है वो नैरेटिव इंशाल्लाह ताला हमारी बलूचिस्तान की यूथ ज़रूर बाय करेगी। गज़ाला नौरीन सुनो न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में अब रफ्ता रफ्ता जो चेक पोस्ट थी या उनको निशाना बनाने की बजाय अब ये फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ आ रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा ही एक वाक़या पेश आया और इस हवाले से ये इतलात भी सामने आई कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती हैं हमलों के हवाले से, बिलखसूस सॉफ्ट टारगेट्स के, वो भी मौजूद होती हैं। तो जो आपकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो सॉफ्ट टारगेट्स की बिलखसूस सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखें, आज से नहीं, अब आप पिछले जितना भी राइज हुआ है, जो छुट्टी जा रहे हैं वो कंसिडर नहीं होते हैं मिलिट्री मैन, वो तो छुट्टी जा रहा है, वो पैसेंजर कंसिडर होता है, और उसमें भी ज़्यादा तादाद सिविलियंस की थी जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। तो ये तमाम उनका फोकस जो है वो अब वो सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ चला गया है। मजदूर मार रहे हैं, बेचारे बार्बर्स मार रहे हैं, टीचर्स मार रहे हैं, मुसाफिरों को मारना है, ये वो वायलेंस है। इसकी अब रोकथाम के लिए हमें एक सिक्योर इन्वायरमेंट देना है, उनके पीछे ऑफेंसिव होना है, और हमारी जो इंटेलिजेंस है वो 99% गोल्स रोक लेते हैं, एक गोल जो हो जाता है वो सबको नज़र आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत, जहाँ सूबाई हुकूमत ने अपने लिए, हमने एक टास्क फोर्स बनाया है, अपना पूरा एक डिपार्टमेंट के अंदर, होम डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरी एक सेक्शन बनाया है जो ये काम कर रही है। इसी तरह हमारी पुलिस, CTD, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम काम करें। पैरामिलिट्री है, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो अब आ गए हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स पे, ये सॉफ्ट टारगेट से भी इनका ख़ात्मा होगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि बलूचिस्तान की जो है वो अपनी रिवायात हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से ये रिवायात का जनाजा निकलता दिखाई दे रहा है। एक निहत्ती लड़की ने आके पहले इस्लामाबाद को ब्लॉक किया, उसके बाद पूरे बलूचिस्तान को उसने जैम कर दिया, और वो नवाब और सरदार जो अपनी गैरत का मसला बनाते थे बलूचिस्तान में, ख़वातीन को आगे कर दिया। पूरे एहतजाज और धरने जितने भी होते हैं उसमें ख़वातीन, बलूच ख़वातीन आगे आती हैं, मर्द कहीं नज़र नहीं आ रहे। आज भी कोयटा जो है वो बंद पड़ा है, और इस्लामाबाद और पंजाब को आने वाली जो मरकज़ी शाहरा है वहाँ पर धरना दिया हुआ है, सड़कें बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की फितनतुल हिंदुस्तान के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।